الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم نے محرم کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے بہت ہی باتیں مولانا محترم سے سنا۔ اللہ تعالی اس کے فضائل پر عمل کرنے، بدعات سے بچنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ہمارے ساتھ 35 منٹ اور ہیں۔ ان 35 منٹ میں ایک ایسا مسئلہ جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے علماء نے اس کو عقیدے میں شامل کیا کہ یہی وہ بات ہے جس کو لے کر سنی اور شیعہ میں دراڑیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا، کچھ باتیں تھیں، اچھا ہوتا کہ وہ دراڑ اتنی وسیع اور طویل نہ ہوتی، دشمنیاں آگے نہ بڑھتی، لیکن چونکہ شیعہ مسلک کے رافضہ جو خطبہ ہیں اس انداز میں غلط سلط واقعات بیان کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی جب ان باتوں کو سنتا ہے تو یقیناً اس کے دماغ میں بھی وہ خیالات رائج ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے ایسی کچھ غلط باتیں اس کے دماغ میں پنپنے لگتی۔ تو آج کی اس مجلس میں انہی باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں، اور صحابی کی تعریف نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں پیدا ہوئیں۔ صحابی کی تعریف جیسے آپ جانیں گے کہ صحابی عربی زبان میں کسے کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی تعریف کی اور بڑی بڑی ان کی خوبیاں بیان کی۔ انشاءاللہ آگے ہماری ساتھ وہ آیتیں آئیں گی۔ صحابی کی تعریف میں کہا الصحابی ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ملاقات ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو ملی ہو۔ اس تعریف سے کون کٹ گیا؟ ابو جہل، ابو لہب، جو ایمان نہیں لایا تھا، گرچہ کی صحبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جینا تھا، اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا۔ مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی اس کو کہیں گے جو اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی حالت میں مرے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان تو لا لیا پھر مرتد ہو گئے، جیسے بہت سارے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے مرتد ہوئے۔ لیکن ومات علی الاسلام یعنی اس صحابی کی موت اسلام پر ہونی ضروری ہے، اسلام پر ہونی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں بھلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھے ہوں، کئی سال رہے ہوں، لیکن پھر بھی وہ صحابی۔ بہت سارے ایسے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک سوال کیا، چلے گئے، کچھ دیر کے لیے بیٹھے چلے گئے، لیکن وہ صحابی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا اگر انہوں نے کوئی حدیث روایت کی ہو یا کسی حدیث کو روایت نہ کیا ہو، یا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنگ کیا ہو، یا کسی جنگ کرنے کا موقع ان کو نہ ملا ہو،
یا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا کسی عارضے کی وجہ سے نہ دیکھ سکے ہوں. جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، لیکن پھر بھی وہ صحابی ہیں، اس عارضے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکے. یہ صحابی کی تعریف ہے. کہا کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ساتھ رہے ہوں اور ایمان اسلام کی حالت پر ان کی موت ہوئی ہو، بھلے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، چاہے دیکھ سکے ہوں یا کسی عارضی کی وجہ سے نہ دیکھ سکے ہوں. تو یہ صحابی کی تعریف ہے. صحابی اس کے درجات بھی ہیں. جیسے علماء نے کہا کہ سب سے پہلے خلفائے اربعہ کا درجہ ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں میں ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے اربعہ ہیں. بہت بڑا درجہ ہے. شروع میں اسلام لائے، بہت زیادہ سختیاں برداشت کی. اس کے بعد کا طبقہ ہے وہ جو کفار مکہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مشورہ کرنے سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کا مرتبہ آتا ہے. اس کے بعد ان لوگوں کا مرتبہ آتا ہے جو حبشہ کی طرف ہجرت کیے، یہ بھی صحابہ ہیں. اور اسی طرح وہ صحابہ جو بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، عقبہ ثانیہ، عقبہ اولا جو کہا. اور اسی طرح وہ پہلے مہاجرین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے مدینہ ہجرت کیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبا میں قیام پذیر ہونے سے پہلے مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی. اسی طرح بدر کی جنگ میں جو صحابہ تھے ان کا ایک مقام ہے. اور اسی طرح وہ صحابہ جو حدیبیہ کے موقع پر تھے جن کو بیعت الرضوان کے نام سے یاد کیا گیا. اور اسی طرح وہ صحابہ جو فتح مکہ کے وقت تھے. اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے صحابہ، بچے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گرچہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے لیکن وہ صحابی ہیں. اور کہا کہ وہ بچے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر جب حج کیا، ایک ہی مرتبہ حج کیا اپنی زندگی کا، تو ایک عورت نے اپنا چھوٹا سا بچہ اٹھا کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بچے پر حج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو سعادت دی کہ وہ کہہ سکے بڑا ہو کر کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، میرا حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اس بچے پر حج ہے، وَلَكِ اجر، اس کا اجر تجھے ملے گا. تو صحابی بڑا مقام و مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کو تکلیف نہ دو. وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے خاطر بچوں کو یتیم بنا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنا دیا، خون کی ندیاں بہا دیں، مال و جان کی قربانی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سند دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہے. لیکن آج امت کا ایک گروپ ایسا ہے جو ان لوگوں سے خوش نہیں. آج رافضہ، شیعہ، اللہ خوش ہے صحابہ سے لیکن یہ لوگ خوش نہیں ہیں. یہ لوگ خوش نہیں ہیں. ان کے ماتمی جلوسوں میں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ خوش نہیں. یہ صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ تو آپ نے سنا صحابی کی تعریف، جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کی، کہا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الگ الگ درجے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاطب بن بلتا ان کو قتل کرنا چاہا، کہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جاسوسی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے آنے کی خبر پہنچا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے وہ تو بدری صحابی ہے، وہ بدر کی جنگ میں ساتھ رہے ہیں. تو بدر کا یعنی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے لوگ تڑپتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کیا مقام ہوگا.
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے رہے بیٹھتے رہے. آپ تعجب کریں گے کہ وہ جمعہ جس جمعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے بعد گلی میں سے ایک جگہ سے گزرتے، وہاں ایک بزرگ خاتون صحابیہ ہوتی تھی جو چقندر کا سالن بناتی تھی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ خلفاء کو پیش کرتی، ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو بڑے شوق سے صحابہ اللہ کے نبی اسے کھاتے تھے. چقندر کا سالن ہوتا تھا. لیکن جس ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرے اور دیکھا کہ وہ خاتون موجود ہیں، ہم موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی موجود نہیں، تو زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات موجود نہیں ہے. تو وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت سعادت سمجھتا ہوں، اور میں اب یہاں سے گھر جاتا ہوں تو دل بیتاب ہوتا ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں، جب تک کہ آ جاتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. لیکن کبھی سوچتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ میں نہیں رہوں گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور جنت میں جائیں گی بھی تو آپ کا درجہ الگ ہوگا اور میرا درجہ الگ ہوگا، تب کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، کہا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ تھی صحابہ کی تعریف. ایسے صحابہ سے ان لوگوں کو دشمنی کیوں ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک رافضہ ہیں شیعہ، جو حقیقت میں مکار ہیں، جنہوں نے حقیقت میں قاتلان حسین وہی ہیں جو آپ نے سنا، انہوں نے قتل کیا سارے خانوادہ رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا کہ دونوں کو گود میں لیا، کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوا کہ جمعے کے دن ہے، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ادھر پڑتا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، وہاں سے حضرت حسین وہ چھوٹا سا اچھا سا ڈریس پہنے ہوئے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے اتر گئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس حالت میں چھوٹا سا بچہ، اپنے جگر کا ٹکڑا، نواسہ رسول، وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے، ممبر سے اتر کر اپنے گود میں اٹھا کر ممبر پر لے گئے. ایسے نواسہ رسول کو انہوں نے قتل کیا اور روتے بھی یہی ہیں. اور یہ ہے کہ رافضہ، اور اسی کے مقابل میں ہے ناصبہ. ناصبہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو آل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں. ایک تعریف ہم نے سنی صحابی کی، اور دوسری تعریف اہل بیت کسے کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے. جب تک آپ صحابی اور اہل بیت کو نہیں جانیں گے، یہ نہیں جان پائیں گے کہ ان دونوں کے بیچ کا کیا معاملہ ہے، کیا ان کی دشمنی ہے. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ تو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سارے انصار، مہاجرین، اور جو پہلے ایمان لائے، اہل بدر، اہل بیت الرضوان، صلح حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے، سارے کے سارے صحابہ ہیں. اور اس میں سے کچھ ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت کون ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو سب سے بڑا ہی نفیس، یہ کہا کہ سب سے عزت والا خاندان، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے چنا، قبیلہ کنانہ،
اور کہا کہ قریش کو کنانہ میں سے چنا، پھر قریش کا جو قبیلہ پیدا ہوا، پھر کہا کہ بنی ہاشم قریش میں سے تھے، اور پھر اسی بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ کتنے مراتب ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے وہ قبیلہ، پھر اس کے بعد قریش، قریش کے بعد بنی ہاشم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اتنی بڑی سعادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ تو اس قبیلے کے جو لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، ان دونوں کو آل بیت کہا جاتا ہے، جن پر صدقہ حرام ہے، صدقے کا کھانا جن پر حرام ہے، یہ صدقہ نہیں لیں گے۔ اور اس میں سے آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، آل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، آل عباس، یہ چار ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، جا رہے تھے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے، ایک چشمہ تھا، پانی کا ایک چشمہ تھا، پانی کا ایک کنواں تھا جسے ہم کہا جاتا ہے۔ ہم یعنی خا میم، غدیر خم جسے کہتے ہیں، کہا کہ غدیر خم ہے یا خم ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہیں اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو۔ تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ تو صحابہ نے پوچھا، وہاں جو صحابی تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو بعض روایتیں آتی ہیں، کہا کہ حسن، حسین، علی و فاطمہ، کہا کہ یہ لوگ میرے گھر والوں میں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کالے رنگ کا ایک کمبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً دیا، تحفے میں دیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بیوی شوہر کو تحفہ دیتی ہے، کبھی شوہر بیوی کو تحفہ دیتا ہے، تاکہ محبت چلتی رہے دونوں کے درمیان۔ یہ تو بہت کم ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ کبھی بیوی تحفہ دے، کبھی شوہر تحفہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحفہ دیا، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے اور حضرت علی کو بلایا، اندر نکال لیا، حضرت حسن کو بلایا اور حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ یہ سارے میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اہل بیت میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی اور آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ یہی مسئلے کو لے کر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ رافضہ کہتے ہیں کہ بیویاں شامل نہیں، اس لیے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں، اگر وہ مان لیں گے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہوگا ان کا، تو کہتے ہیں کہ بیوی شامل نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور میں کہا یا نساء النبی لستن کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں اس پر دال ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آپ نے صحابی کی تعریف سنی، اہل بیت کی تعریف سنی۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان، یعنی جس میں بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور وہ چاروں جن کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، عباس کی اولاد، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اہل بیت کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ہم تو عام انسان ہیں، ہم اہل بیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں بتایا گیا
کہ سب سے پہلی جیسے ان کی اہل بیت کے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ ان پر حرام ہے، اور اسی طرح اعطاؤہم خمس الغنیمہ، غنیمت کے مال کا 5واں حصہ اہل بیت کا ہوگا۔ مال فے یعنی کہیں جنگ نہیں ہوئی، مال غنیمت آ گیا، اس میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بات بتائی گئی کہ آدمی ان سے محبت رکھے، اہل بیت سے محبت رکھے، اور ان کی اس فضیلت کو تسلیم کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور جیسے ان کے ساتھ آدمی درود شریف پڑھتا ہے، ہر نماز میں درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد کے سارے خاندان پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں درود پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے ایسی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمود بنایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے فرشتوں کے سامنے۔ تو ایک طرح کی جملہ انشائیہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے تعلق سے صحابہ کرام کی کبھی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ رافضہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے صحابہ دشمنی کرتے تھے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ اسی چیز کو لے کر وہ لوگ پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے قصے سناتے ہیں کہ حضرت ابوبکر دشمنی کرتے تھے، اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، جا کر کہا کہ امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، میرے ابا کے ترکے میں باغ فدق ہے، باغ فدق ایک باغیچے کا نام ہے، کہا کہ میرے ابا کا جو ترکہ ہے وہ مجھے دے دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہم جو لا نورث، ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو سنایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنی ملتی جلتی تھی پیارے نبی کے ساتھ، مسکرانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، اتنی زیادہ شباہت کسی کی نہیں تھی۔ مان گئی، بولا کہ امیر المؤمنین نے کہا کہ باغ فدق ہمیں نہیں ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو انہوں نے مان لیا، اور اس کے بعد آئی اور کچھ دن بیمار رہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد انتقال کر گئیں۔ اور یہ لوگ جو شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حق سے محروم کر دیا، ان کے باپ کا مال تھا، صدقات وراثت تھی جو نہیں دی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور اس بات کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مان بھی لیا اور کہا کہ اسے کوئی بات نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خدمت میں لگ گئی، جب وہ بیمار تھی خدمت کرتی رہیں، اور جب انتقال ہوا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غسل بھی کس نے دیا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس نے دیا۔ اور یہ لوگ حضرت ابوبکر کو گالی دیتے ہیں، ابوبکر کی بیوی اتنی خدمت کرے حضرت فاطمہ الزہرا کی، اور یہ رافضہ ایک طرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبیاں بیان کریں اور ابوبکر کو گالی دیں، عمر کو گالی دیں، اور دوسرے صحابہ کو گالی دیں۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے شادی کی حضرت علی کی بیٹی سے، ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی ہے ام کلثوم، وہ حضرت علی کی بیٹی ہے، مطلب فاطمہ الزہرا کی بیٹی، ان سے انہوں نے شادی کی۔ تو کہا کہ یہ رشتہ داریاں تھیں، آل بیت اہل بیت میں
اور صحابہ میں، اور صحابہ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ مل کر جنگیں کرتے تھے، اتنے پیار و محبت سے تھے، ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی دشمنیاں نہیں تھیں جن دشمنیوں کی بات آج کے شیعہ رافضہ کرتے ہیں. اور یہاں تک عجیب عجیب قصے گھڑے، عجیب عجیب قصے انہوں نے بنائے. کہا کہ ایسا ہوا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے گھر گئے، مارا پیٹا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مارا کہ آپ کا حمل ساقط ہو گیا. یہ قصہ ہے جو بڑے رونے کے انداز میں پیش کرتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضرت ابو بکر کی عمر 50 پر 3 سال 50 پر 6 سال کی لگ بھگ تھی حضرت عمر اور ابو بکر کی عمر، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خیبر کا پورا ایک دروازہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا. اتنی طاقت حضرت علی کی. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں گھسے مارا توڑا تو کیا حضرت علی خاموش تھے؟ کیا حضرت علی نے کوئی اس کا دفاع نہیں کیا؟ اور ویسے بھی جاہلیت میں بھی عورتوں پر ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا تھا. اسلام لانے کے بعد اکابر صحابہ کیسے ہاتھ اٹھائیں؟ کیسے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایسے ظلم کریں گے؟ حالانکہ وہ اس قصے کو یہ لوگ رونے کے انداز میں، ماتم کے انداز میں سناتے ہیں تو معمولی سا نوجوان بھی بھر جاتا، ارے اتنا بڑا کام، ایسے صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت پر کیسے کیسے ظلم ہوئے. ایسی ساری باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. تو انہی باتوں کو لوگوں کے سامنے مشہور کیا جاتا ہے تاکہ اہل بیت کے تعلق سے لوگوں میں اہل بیت کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہو اور سنیوں کے خلاف زہر لوگوں میں پھیلے. اور اسی بات کا غلط فائدہ کافر قوم اٹھاتی ہے. ساری باتیں تاریخی ہیں، لوگ بدل دیتے ہیں. جیسے مولانا نے کہا کہ تاریخ بدل جاتی ہے. ابھی کل تک اورنگزیب روڈ تھا، آج کیا روڈ بن گیا؟ اے پی جے عبد الکلام روڈ بن گیا. ایسی تاریخ بدلتی ہے. جیسی جیسی حکومتیں آتی ہیں لوگ تاریخ بدلتے جاتے ہیں، لوگ تاریخ بدلتے جاتے ہیں. اور جتنے تاریخ لکھنے والے ہیں سارے کے ان میں سے اکثر شیعہ ہیں، رافضہ ہیں جو تاریخ لکھنے والے ہیں. تاریخ کو انہوں نے عجیب عجیب انداز میں بدلا. اور اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ بڑے سے فتنے کا ظہور ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تب تک اسلامی حکومت اچھی تھی. 50 سال کے انہی مختصر سے عرصے میں صحابہ دور دور تک پھیل گئے اور دور دور تک صحابہ اکرام نے اسلام کو پھیلا دیا. تو یہ چیز باطنیہ کو، ایسے لوگوں کو جو اسلام کے دشمن تھے، پسند نہیں آئی. تو ان میں سب سے پہلا جو گرو گھنٹال تھا عبداللہ بن سبا، جس نے سازشیں کی صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، کچھ لوگ تھے جمع ہوئے. اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنروں کے خلاف فضا ہموار کی گئی اور ادھر مصر سے، کوفہ سے کچھ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا. گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، اور وہ اندر بیٹھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. وہ نائلہ بنت فرافسہ ان کی بیوی ہیں اور بس وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اور انہوں نے موقع پا کر ایک وقت ایسا آیا، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے ایک رات پہلے کہا کہ میں نے پاجامہ کبھی نہیں پہنا، لیکن اس دن انہوں نے پاجامہ پہنا. انہیں یقین ہو گیا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے، کہیں شہادت کے بعد میری لاش، میرے کپڑے ایسے نہ ہو کہ سطر کھل جائے. پیجامہ اچھی طرح پہن لیا، کپڑے لپٹ لیے، اور پھر ایسا ہوا کہ دیوار پھاند کر آئے، بیوی بچوں کے سامنے ان کو شہید کر دیا. اور شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام میں 2 جماعتیں ہوئیں. ایک طلحہ اور زبیر ایک طرف، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہا تینوں ایک طرف. ان تینوں کی مانگ یہ تھی
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خون کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، میرے ہاتھ میں ابھی طاقت پوری طرح نہیں آئی، مجھے کچھ وقت چاہیے، مجھے کچھ ٹائم چاہیے تاکہ ہم پوری طرح دشمنوں پر یہ ہو سکیں، دشمنوں پر قبضہ رکھ سکیں. ابھی میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، فتنہ پرور ابھی مدینے میں موجود ہیں. لیکن ویسا نہ ہو سکا اور آخر میں اتفاق ہو گیا کہ چلو ایسا ہوگا کہ ہم کچھ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے، قاتلین عثمان کو گرفتار کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ جو عبداللہ بن سبا کے جو لوگ تھے، جب دونوں طرف کے لوگ جمع ہوئے تو راتوں رات عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا، اور اس طرح جنگ جمل پیش آئی جس میں متعدد صحابہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جنگ جمل، ایسی بہت ساری جنگیں تھیں جو صحابہ کرام کے درمیان پیش آئیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ دشمنوں کی حرکتوں کی وجہ سے، دشمنوں کی کارستانیوں کی وجہ سے. حقیقت میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، اور دونوں آپس میں رشتہ داریاں کرتے تھے، بچوں کے نام رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے، عمر، ابو بکر، عثمان، پورے نام بچوں کے نام رکھے. آپ کو جس سے دوستی ہوتی ہے اس کا نام رکھتے ہیں، ہے نہیں؟ جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کا نام کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے بچے کا آپ نے نام رکھا جس سے آپ کو محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام رکھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ابو بکر کی تعریف کی، حضرت عثمان کی تعریف کی، جبکہ رافضہ شیعہ ہمیشہ حضرت ابو بکر اور عمر کی بے عزتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت تکلیف تھی. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کے لوگوں سے بے اعتنائی دیکھی، غداری دیکھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان صحابہ کے ساتھ رہا ہوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور راتوں میں ان کی حالت ایسی تھی کہ راتوں میں اتنی دیر تک عبادت کرتے، ان کی آنکھوں کے بیچ یعنی پیشانی پر بکری کے پیر میں گھٹنا جیسا ہوتا تھا زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے، ویسے نشانات ان کے ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو یاد کر کے، ان کی عبادت کو یاد کر کے کوفہ والوں کے سامنے کہتے تھے. یہاں تک ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو اعتراضات تھے صحابہ کے بارے میں، خاص کر وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک حدیث آتی ہے حوض کوثر والی حدیث، جس میں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصحابی اصحابی. فرشتے ان لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصحابی اصحابی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی عام آدمی پوچھے، دیکھو صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ دور بھگا دے رہے ہیں. رافضہ نے، شیعہ نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کہہ دیں کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی لینا چاہیں گے تو فرشتے ان کو دھتکار دیں گے، دور بھگا دیں گے، سحقن سحقن. تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی، ارے یہ تو میرے ساتھی ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں. تو رافضہ نے کہا کہ دیکھو، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ صحابہ بعض لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، العیاذ باللہ. حالانکہ اس کا وہ مطلب نہیں، اس کا وہ مطلب ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اتنے سارے لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو نماز کے نشانات سے دیکھ کر پہچانوں گا، نماز کے نشانات سے دیکھ کر پہچانوں گا، وضو کے نشانات سے دیکھ کر پہچانوں گا، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں، چہرے اور یہ ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا۔ تو اس سے مراد صحابہ کرام نہیں ہیں، اس حدیث میں جو اصحابی جو کہا اس سے مراد صحابہ کرام نہیں ہیں، جس کو لے کر رافضہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے، العیاذ باللہ۔ صحابہ کا یہ مقام مرتبہ جس کے تعلق سے رافضہ جب بھی کہا جاتا ہے شیعہ مراد ہوتے ہیں، شیعہ سے اچھا لفظ ان کے لیے ہے رافضہ، رافضہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو اسلام پر ایک زخم ہے، ناسور ہیں، جس سے خون بس یہ ہوتا ہے، اور اسلام کے بارے میں ان کے عقیدے ہیں۔ اگر یہ صحابہ کو گالی دینا چھوڑ دیں اور صحابہ اکرام کو اچھے الفاظ میں یاد کریں جیسے صحابہ اکرام اہل بیت کیے کرتے تھے، آپ تعجب کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اہل بیت کی بات آتی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیلری دینے کے لیے، یعنی وہ لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے بڑا سا ایک لیکچر بک بنایا، دفتر بنایا، تو سب سے پہلے اہل بیت کے نام لکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے نام لکھے، حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی ان لوگوں کو ایسے تنخواہیں دی جائیں، اور اس کے بعد دوسرے صحابہ کے نام لکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اہل بیت کے ساتھ اتنا محبت کرتے تھے، آپ کو بھی محبت رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی کہے کہ میں سید ہوں، جیسے آج کل بہت سارے ہیں، لوگوں کو ٹھکانے کا آسان ذریعہ کیا ہے؟ جیسے آج کل ہر گلی کا فقیر پیر کیا دعویٰ کرتا ہے؟ خانوادہ رسول سے ہیں ہم، اللہ کے رسول کا سلسلہ ہم کو ملتا۔ کہاں سے ملتا جی؟ ارے بغیر عمل کے ابو لہب کو نہیں ملا، ابو لہب سگا چاچا تھا، لیکن چونکہ عمل نہیں تھا تو ہمارے جو پیر پگاڑے فقیر ہیں، زانی شرابی گنجا پینے والے، ان کو سلسلہ کہاں سے ملے گا؟ ان کو سلسلہ کہاں سے ملے گا؟ ویسے تو وہ زانی تو نہیں تھا، لیکن یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں خامخواہ کے دعوے کہ ہمارا اگر واقعتاً کوئی صحیح ہے، اگر کوئی واقعتاً دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سید ہیں، ان کے پاس سلسلہ نسب ہے، مجہول النسب نہیں ہے، تو آپ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کا احترام کریں، ان کا احترام کریں، ان کے حق کا خیال رکھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال پہلے ملک عبدالعزیز بن سعود کے زمانے میں، ملک عبدالعزیز کے زمانے میں علماء نے خط لکھے، جب فتویٰ جاری ہوا کہ سید لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، صدقہ نہیں دی جائے گی، تو بیچارے غربت میں فاقوں میں مرنے لگے۔ تو علماء نے کہا کہ بیت المال سے ان کے لیے الگ چیزیں اجرا کی جائے تاکہ وہ اس فقیری سے نکل جائیں۔ ہمارے ہاں سید گھرانے میں شادی نہیں کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی سے کیوں شادی کی؟ شادی نہیں کرنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی سید گھرانے کا ہے، اس کے پاس نسل، آپ اس کی عزت کریں اور اس کا حق دیں اور اس کی اطاعت عزت سے پیش آئیں، اور اس کی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہماری اس مجلس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں جن کا اکرام ہم تمام پر ضروری ہے، اور صحابہ اکرام اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی عزت کرتے تھے، اور ان کے درمیان کوئی دشمنیاں نہیں تھیں، وہ ان کے ہاں رشتے کرتے تھے، ان کے نام اپنے بچوں کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔